بالإصابة والصواب والصلاة والسلام على محمد وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحمد رضا وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله صدق الله العظيم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، جم کر حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جو درود آتا ہے آپ کو، جس کو آتا ہے، جس کو رب نے زبان دی ہے وہ ضرور پڑھے، جس کو آتا نہیں وہ خاموشی سے بیٹھے، جس کو آتا ہے وہ باواز بلند پڑھے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام اہلی مقام صاحب صدر نجم و سادات بدر و سادات گلستان زہرا کے پھول پیر طریقت حضور قبلہ پیر سید مختار حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتم القدسیہ حافظہ اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ سلمک الرحمن فی الدنیا والآخرہ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ اسٹیج کی زینت برادر مکرم فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محبوب حسین صاحب زد شرفہ و لطفہ، فاضل شہیر اخی کبیر ترجمان مسلک رضا حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالقدیر قادری نشاہی صاحب زد مجدہ، نہایت ہی محترم مقام جناب حضرت مولانا حافظ امتیاز احمد سلطانی صاحب سلمہ جمیع علماء کرام ثنا خانان مصطفیٰ قرۂ اعظام ائمہ مساجد علماء کرام برادرم عزیزم ثنا خان رسول اسیر زلف رسول محترم المقام جناب محمد ریاست قادری صاحب سلمہ
ہر ایک کا نام لینا باعث برکت باعث سعادت سمجھتا ہوں۔ اتفاق سے آپ سب کے ناموں سے واقف نہیں، لیکن اس عقیدت پیار سے بیٹھے جس رسول کے میلاد کی محفل میں اور آپ حاضر ہیں، میرے رسول ہمارے ناموں سے بھی واقف ہیں، ہمارے کاموں سے بھی واقف ہیں۔ آپ جتنے آئے ہیں اللہ آپ کو قدم قدم کے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے برادرم جناب حافظ امتیاز صاحب نے حکم فرمایا، میں نے وعدہ کیا، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، موقع کے مطابق وعدے کے مطابق حاضر ہوں۔ اللہ کریم ان کے والد محترم جو اس محفل کے بانی ہوا کرتے تھے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، رہتی دنیا تک سرزمین سلون کے غلاموں کو اللہ ہمیشہ شاد و آباد فرما دے۔ اب عزیز احتشام، مجھے بھی احساس ہے آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہیں اور میں نے بھی ایک طویل سفر کر کے یہاں پہنچا، لیکن میرا سفر کرنا آپ کے لیے نہیں بلکہ آمنہ کے لال کے لیے ہے۔ آپ اگر ادھر بیٹھے ہیں تو میرے لیے نہیں، قبلہ شاہ صاحب کے لیے نہیں، میرے علماء کے لیے نہیں، بلکہ حسین کے نانے مصطفیٰ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے کم از کم مجھے اتنا پتہ چلے کہ آپ بیٹھے ہیں، نظر تو مجھے آ رہے ہیں، جب آپ زبان ہلائیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ بیدار بیٹھے ہیں۔ اینڈ تک یہ جو میرے جتنے نوجوان بھائی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں یہ بھی توجہ کریں تاکہ اسی مسجد اسی محفل کی زینت رہیں، اینڈ تک کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ علماء اور نعت خوان اگر بولیں گے تو ان کی مہربانی ہوگی، کرم ہوگا، مشائخ مستثنیٰ ہیں۔ بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک ہاتھ بلند کر کے نبی پاک کی عظمت کے لیے سینے کے زور سے مدینے کے تصور میں بیٹھ کر ایک مرتبہ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ مجمع بہت زیادہ، آواز بہت کم ہے، اینڈ تک سبھی نہیں بولے، اول تا آخر جتنے بیٹھے ہیں بچوں کی آواز زیادہ ہے، جوانوں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ۔ اسی ذوق سے بیٹھی کہ میں گفتگو شروع کرتا ہوں۔ جو میرے آگے جو بچے بیٹھے ہیں ان سے میں ادب سے ریکویسٹ کروں گا یا تو خاموشی سے بیٹھیں یا پھر اگر کوئی پرابلم ہے تو تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو بہتر رہے گا۔ جی اگر خاموشی سے بیٹھیں گے تو ٹھیک رہے گا، اگر شرارتیں کریں تو پھر اچھی بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بولو سبحان اللہ۔ بات شروع کرتے ہیں، ایک دعا آپ سے کروانا چاہتا ہوں، آپ نیک لوگ ہیں، نبی پاک کی محبت پہ بیٹھے ہیں، اتنا دور دراز کا سفر، دشوار گزار سفر کر کے بیٹھے ہیں، اور اس موسم میں آپ کو بیٹھنا جہاد اکبر ہے یقیناً، تو آپ نیک لوگ ہیں، اللہ ہے مجھ سے ہر لحاظ سے اللہ ہے، ایک دعا کر دیں اللہ مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، پہلے مجھے پھر جناب کو ہم سب کو اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور دعا کروانے لگا ہوں، اس دعا سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دعا نہیں، یہ جو دعا کروانے لگا ہوں اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ایسی دعا نہیں۔ دعا یہ کریں، اللہ آج کے ذکر کے صدقے جس نبی کا ہم ذکر سن اور سنا رہے ہیں، آج رات آمنہ کے لال کا اللہ سب کو دیدار نصیب فرما دے۔ نہیں آدھے بولے ہیں، سارے بولو آمین۔ اب جی احتشام بات شروع ہے، توجہ فرمائیے گا۔ میں نے قرآن مقدس سے 3 الفاظ تلاوت کیے ہیں، صرف 3 الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا، تقریر شروع ہے توجہ کرنا، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، رب فرماتا ہے کہ میری نعمت کو خوب 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 یاد کیا کرو۔ آپ کو بولنا پڑے گا، اس کی وجہ یہ ہے یہ زبان جو ہے یہ صرف لنگر کھانے کے لیے نہیں، حضور کی بلا یہ زبان جو رب نے دی ہے نا یہ لنگر کھانے کے لیے نہیں دی، نبی کے ذکر کے لیے دی ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ، بولو، بڑی مہربانی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ذوق ہے، صرف تھوڑا سا کرنٹ لگانا ہے آپ کو، یہ پیر نگاہ بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، یہ کشتی مصطفیٰ کے مدینے کی مسافر بنے گی۔ میں پھر جملہ رپیٹ کرنے لگا ہوں تو جو کرنا، اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ،
اللہ کا قرآن اخباری رپورٹ نہیں، اخبار جہاں یا نوائے وقت سے نہیں، کسی مفتی یا مفکر یا محدث یا ملا یا شیخ القرآن یا شیخ الحدیث کی بات نہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے رب کی نعمت کو یاد کرو، نعمت کو یاد کرو۔ پھر جملہ رپیٹ کر رہا ہوں، نعمت کو یاد کرو۔ سلون کی سرزمین پہ بسنے والوں، دل کے دروازے کھول کر فقیر کا جملہ نقش کرنا۔ رب فرماتا ہے رب کی نعمت کو یاد کرو، یاد کرو۔ یا اللہ یہ نعمت کیسی ہے بلا تمہید، یا اللہ یہ نعمت کیسی ہے۔ اگر ہم پاؤں سے لے کر سر تک اپنی باڈی پہ غور کریں، ہمیں کثیر نعمتیں نظر آتی ہیں۔ ہم گرد و نواح پہ غور کریں، کثیر نعمتیں نظر آتی ہیں۔ ارد گرد شرق غرب شمال جنوب تحت و سرا کی گہرائیوں سے لامکاں کی بلندیوں تک اگر ہم نگاہ کو دوڑائیں، یا اللہ کثیر نعمتیں۔ یہاں ایک نعمت کا ذکر، یا اللہ وہ نعمت کون سی ہے جس کا تو تذکرے کا حکم کر رہا ہے۔ علماء کی نظر ایک جملہ، محبوب صاحب اور پیر صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں، یا اللہ یہ نعمت کون سی ہے۔ یہاں ایک کا ذکر، وہاں تیرا حکم ہے وَفِي مُقَامَةٍ آخر فِي مُقَامٍ آخر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ مولا تیرا قرآن کہتا ہے نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ یا اللہ یہ نعمتیں کیسی ہیں کہ جن کو سائنس بھی نہیں گن سکی۔ کمپیوٹر کی انتہا، تیرے علم کی انتہا، تیری سرچ کی انتہا، تیرے فہم کی انتہا، تیری سوچ کی انتہا، تیرا علم فہم عقل کیا ماورا ہے، کیا انتہا ہے۔ یا اللہ یہ نعمت کون سی ہے؟ تو علماء کی نظر جملہ کرنے لگا ہوں، النعمت فی واحد الواحد، الواحد فی ذات الواحد، الواحد فی صفات الواحد۔ واحد واحد ہے، چاہے ذاتن ہو یا صفاتن ہو۔ یا اللہ یہ ایک نعمت یہ کون سی ہے؟ ہاتھ بھی نعمت، زبان بھی نعمت، آنکھ بھی نعمت، یہ قلب بھی نعمت، یہ پاؤں بھی نعمت، یہ ٹانگیں بھی نعمت، زمین کا ذرہ ذرہ، آسمان کا چپا چپا، کائنات کی شر رنگینی، یہ رب یا اللہ تیری نعمت یہ کون سی نعمت ہے جس کا تو حکم کر رہا ہے؟ آواز آتی ہے، ارے سلون کی زمین پہ بسنے والا، آواز آتی ہے تجھے ایسے نہیں کہا نعمت کو یاد کرو۔ اگر میں نے ہاتھ دیے تو نبی کا صدقہ تجھے عطا کیے ہے۔ آئے 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 سنیو، اور نہیں کیا آپ نے توجہ نہیں کی، کاش جملے کی گہرائی تک جاتے، خدا کی عزت کی قسم تڑپ کے کہتے سبحان اللہ۔ ہر باری مولوی ٹیسٹ نہ کریا کرو، میں صحیح کہہ رہے ہیں۔ ازیان نے محفل بڑا جی مولوی چیک کرنے کینجدا، کدی خود نو بھی چیک کریا کرو۔ اونچا کھو سبحان اللہ۔ جس زور سے میں نے جملے بولے ہیں آپ نے ایک مرتبہ بھی اس زور سے سبحان اللہ نہیں کہا۔ جو یہ چاہتا ہے کہ یا اللہ گناہ بھی معاف ہو، نبی کی رحمت شامل حال ہو، سینے کے زور سے جھوم کر بولے سبحان اللہ۔ اب توجہ فرمانا، بڑی مہربانی، میری محنت کو سامنے رکھنا۔ یا اللہ ہاتھ کی انگلیوں کے پورے، ہاتھ کا تعلق ہے بازو کے ساتھ، بازو کا تعلق ہے کندھے کے ساتھ، کندھے کا تعلق ہے تیرے جسم کے ساتھ، جسم کا تعلق ہے تیرے روح کے ساتھ، روح کا تعلق ہے خدا کے ساتھ۔ اب توجہ، یہ پورا نظام، جسم پورا سٹیٹ، پاؤں سے سر، سر کے بال، آنکھیں، روشنی، کائنات، انگلیاں، چاند، سورج، شمس، قمر، لیل و نہار، یہ چنین و چنات، زمین و زبان، کائنات کی ہر چیز۔ یا اللہ یہ نعمت نہیں ہے، یا اللہ تو ایک نعمت کا کہہ رہا، یہ کون سی نعمت ہے جس کو ہم یاد کریں؟ سلون کا سادہ مسلمان پریشان ہے، ہاتھ غیبی سے آواز آتی ہے، تجھے ہاتھ دیے تو نبی کا صدقہ، زبان دی تو نبی کا صدقہ، آنکھ دی تو نبی کا صدقہ، دل دیا تو نبی کا صدقہ، بازو دیے تو نبی کا صدقہ، پاؤں دیے تو نبی کا صدقہ، قرآن دیا تو نبی کا صدقہ، رحمان ملا تو نبی کا صدقہ، باپ ملا تو نبی کا صدقہ، ماں ملی تو نبی کا صدقہ، سورج ملا تو نبی کا صدقہ، کائنات بنی تو نبی کا صدقہ۔ میں نقشبندی مجددی ہوں، میرا مجدد پاک فرماتے ہیں مکتوبات میں، اور رب کو رب اس لیے مانتے ہیں، او رب محمد است، رب اس لیے مانتے ہیں کہ کملی والے کا رب ہے۔